اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے، چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا، کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ گرے پڑے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی ہے، اور ان کے مسکن مشہور تھے جو حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا اور اس کے گرد و پیش تک پھیلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھروں اور مقامات کے پاس سے اس وقت گزرے جب آپ 9 ہجری میں تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک میں لوگوں کے پاس فروکش ہوئے تو آپ سمود کے گھروں کے پاس مقام ہجر میں ٹھہرے تھے۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی پیا جن سے سمود پیتے تھے۔ اس پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہنڈیاں بھی پکائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے ہنڈیاؤں کو گرا دیا اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، لہٰذا ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔
امام احمد ہی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور طریق سے روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں فرمایا تھا، ان عذاب شدہ لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ الا یہ کہ روتے ہوئے، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر وہاں نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جو ان پر نازل ہوا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت ہی کی دعوت دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، یعنی میں تمہارے پاس جو لے کر آیا ہوں، اور اس کی صداقت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل بھی آ گئی ہے، جو خود انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں، اور اس سلسلے میں خود انہوں نے تجویز یہ پیش کی تھی کہ ایک سخت ٹھوس اور جامد چٹان سے، جس کی تعین بھی انہوں نے خود ہی کر دی تھی، اور یہ ہجر کی جانب ایک اکیلی سی چٹان تھی جسے کتبہ کے نام سے مسموم کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی نبوت کی صداقت کی نشانی کے طور پر اس چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکال دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمود سے بہت ہی پختہ عہد و پیمان لیے کہ اگر اللہ نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا تو پھر انہیں ضرور ایمان لانا ہوگا اور ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ انہوں نے جب صالح علیہ السلام کو اپنے عہد و پیمان دے دیے تو حضرت صالح علیہ السلام نے نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو چٹان حرکت کرنے لگی، پھر درار پڑی اور اس سے بہت بھاری بھرکم اور خوبصورت اونٹنی نکل آئی، جس کے پیٹ میں اس کا بچہ بھی حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر سردار قوم جندہ بن عمرو اور اس کے ساتھی ایمان لے آئے، اور دیگر سرداران سمود نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کیا۔ تو ذؤب بن عمرو بن لبید حباب جو بتوں کا مالک تھا اور بن سمرہ بن جلحس نے انہیں منع کر دیا۔ جندہ بن عمرو کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام شہاب بن خلیفہ، اور یہ شخص سمود کے سرداروں اور علماء میں سے تھا۔ اس نے بھی مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر ان لوگوں نے اسے بھی منع کیا، اور اس نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو اس کے بارے میں قوم سمود کے مومن لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، آل عمرو کی ایک جماعت نے شہاب کو نبی کے دین کی طرف دعوت دی۔ شہاب ساری قوم سمود کی آنکھوں کا تارا تھا، اس نے دین کو قبول کرنے کا ارادہ تو کیا، لیکن کاش اگر وہ دین کو قبول کر لیتا تو صالح علیہ السلام ہم میں عزیز ترین ہو جاتے، اور نہ وہ ضواب کی بات مان کر اس کو اپنے صاحب یعنی نبی کے برابر ٹھہراتے، لیکن آل حجر کے گمراہ لوگ رشد و بھلائی کے بعد پھر مکار لوگوں کے دوست بن گئے۔ پھر اونٹنی نے ان کے سامنے اپنے بچے کو جنم دیا، تو ایک دن اونٹنی ان کے کنویں سے پانی پیتی اور ایک دن پانی ان کے لیے چھوڑ دیتی تھی، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ اس کے دودھ کو پیتے تھے اور اس کے دودھ کو دھوتے اور جس قدر چاہتے برتن بھر لیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا سورہ قمر میں، اور ان کو آگاہ کر دو بے شک ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اور فرمایا سورہ شورا میں، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ یہ اونٹنی وادیوں میں آتی جاتی تھی، ایک گھاٹی میں جاتی اور دوسری سے واپس آتی تھی تاکہ کھلی جگہ پر سما سکے، اس لیے کہ یہ خوب سیر ہو کر پانی پیتی تھی۔ اور جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ اونٹنی بہت گرانڈیل قسم کی مگر بے حد خوبصورت بھی تھی۔ جب قوم سمود کے مویشیوں کے پاس سے گزرتی تو وہ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ جب یہ عرصہ طویل ہو گیا اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے سختی سے جھٹلانا شروع کر دیا تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے تاکہ روزانہ خود ہی پانی پئیں، اور اس بات پر ان کا سب کا اتفاق ہو گیا۔ قتادہ بیان کرتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے
کہ جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ ان میں سے ہے کہ ایک کے پاس گیا اور اس نے معلوم کر لیا کہ سب اس کے قتل سے راضی ہیں، حتیٰ کہ پردہ نشین عورتوں اور بچوں سے بھی اس نے پوچھا تو سب نے رضامندی کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ شمس میں، تو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ اور فرمایا سورہ اسرائیل میں، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور فرمایا چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا۔ یہاں اونٹنی کی کونچوں کو کاٹنے کی نسبت سارے قبیلے کی طرف کی گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب اس بات سے راضی تھے۔ امام ابو جعفر بن جریر اور دیگر کئی علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اونٹنی کے قتل کا سبب یہ تھا کہ ان میں سے ایک عورت جس کا نام عنیزہ بنت غنم بن مجلس اور کنیت ام غنم تھی، یہ بہت بوڑھی، کافر اور حضرت صالح علیہ السلام کی بہت شدید دشمن تھی۔ اس کی بیٹیاں بہت خوبصورت اور یہ بہت مالدار عورت تھی، اور اس کا شوہر زواب بن عمرو سرداران سمود میں سے تھا۔ اسی طرح ایک دوسری عورت جس کا نام صدف بنت ماہیہ بن دہر بن ماہیہ تھا، ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مالدار بھی تھی اور صاحب حسن و جمال بھی، اور یہ قوم سمود کے ایک مسلمان شخص کی بیوی تھی، مگر اس نے اس مسلمان شخص سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ان دونوں عورتوں نے اعلان کر دیا کہ یہ اس شخص کی ہو جائیں گی جو اونٹنی کو قتل کرے گا۔ صدف بن حباب نامی ایک شخص کو دعوت دی کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کر دے تو یہ اپنے نفس کو اس کے لیے پیش کر دیں گی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد مصدع مہرج بن ماہیہ کو یہ پیشکش کی تو اس نے اسے قبول کر لیا۔ اسی طرح عنیزہ بنت غنم اور قدار بن سالف بن جندہ کو دعوت دی جو کہ سرخ رنگ، نیلی آنکھوں اور پست قد کا آدمی تھا۔ عنیزہ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تو اونٹنی کے کونچوں کو کاٹ دے تو میری جو بیٹی چاہے وہ میں تجھے دے دوں گی۔ اس پیشکش کے بعد قدار بن سالف اور مصدع بن مہجر نے سمود کے اوباشوں کو گمراہ کیا اور 7 آدمیوں کو اپنے پیچھے لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نمل میں، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ 9 شخص اپنی قوم کے سردار تھے، اس لیے انہوں نے تمام کافر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ انہوں نے ان کی اطاعت شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ اونٹنی کی گھات میں بیٹھ گئے اور انتظار میں تھے کہ وہ پانی پی کر کب واپس آتی ہے۔ قدار بن سالف اس کے راستے میں ایک چٹان کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھ گیا اور مصدع ایک دوسری چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اونٹنی مصدع کے پاس سے گزری تو اس نے اس پر ایک تیر پھینکا جس کے ساتھ اس کی پنڈلی کا ایک پٹھا زخمی ہو گیا۔ ام غنم عنیزہ بھی باہر نکل آئی اور اس نے اپنی اس بیٹی کو حکم دیا جو تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے قدار کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور اس کا حوصلہ بڑھایا تو اس نے تلوار کے ساتھ اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس کی کونچ کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی اور ایک بار اس طرح زور سے بلبلائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں ڈرتی ہے۔ پھر اس ظالم نے اس کی گردن پر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ کر بلبلانے لگا۔ عبدالرزاق نے معمر سے اور انہوں نے اس شخص سے روایت کیا ہے جس نے امام حسن بصری سے سنا تھا، بچے نے کہا اے رب میری ماں کہاں ہے؟ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 3 بار بلبلایا پھر چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان ظالموں نے بچے کا تعاقب کر کے اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ جب انہوں نے یہ کام کیا، اونٹنی کی کونچیں کاٹنے سے فارغ ہو گئے اور صالح علیہ السلام کو بھی یہ خبر پہنچ گئی تو آپ ان کے مجمع میں آئے اور اونٹنی کی حالت دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے۔ سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا، اور جب شام ہوئی تو ان 9 آدمیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگے اگر یہ سچا ہے تو ہم اپنے عذاب سے 2 ہونے سے قبل ہی اس کا کام تمام کر دیں گے، اور اگر جھوٹا ہے تو ہم اسے اس کی اونٹنی کے پاس پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نمل میں، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں تھے، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔
اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ جب انہوں نے اس کا عزم کر لیا اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رات کو آ گئے تاکہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے اور جس کے رسول کو ان کافروں کے مقابلے میں عزت و سربلندی حاصل تھی، ان پر ایک پتھر گرا دیا جس نے ان کی قوم سے پہلے انہیں کچل دیا۔ اور جمعرات کے دن جو ایام مہلت میں سے پہلا دن تھا، سمودیوں کے چہرے پیلے پڑ گئے جیسا کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اور مہلت کے دوسرے دن یعنی جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن یعنی ہفتے کے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے، اور اتوار کے دن خوشبو لگا کر بیٹھے اللہ کے عذاب کے منتظر تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور عذاب کس صورت ان کے پاس آئے گا۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زبردست چیخ آئی اور نیچے سے بہت شدید زلزلہ آیا، اور چشم زدن میں یہ سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی یہ بے حس و حرکت لاشیں تھے، اور ان میں روحیں نہیں تھیں، اور ان میں کوئی چھوٹا بڑا اور کوئی مرد و عورت عذاب الہی سے نہ بچ سکا۔ بیان کیا جاتا ہے ایک اپاہج لڑکی بچ گئی تھی جس کا نام کلبہ بنت سلق تھا اور جسے زریقہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لڑکی کافر تھی اور حضرت صالح علیہ السلام سے شدید عداوت رکھتی تھی۔ جب اس نے عذاب کو دیکھا تو اس کے پاؤں کھل گئے اور اس نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا اور ایک خاندان میں پہنچ گئی، اور اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں انہیں بھی بتا دیا، اور اس کی قوم پر جو عذاب الہی ٹوٹا اس کے بارے میں انہیں مطلع کیا۔ پھر ان سے پانی طلب کیا اور پانی پیتے ہی یہ بھی مر گئی۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سمود کی اولاد میں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سوا کوئی بھی باقی نہ بچ سکا۔ ہاں، البتہ ایک شخص جس کا نام ابو رغول تھا، وہ قوم سمود پر عذاب آنے کے وقت حرم مکہ میں مقیم تھا۔ وہاں اسے کچھ نہ ہوا، لیکن جب ایک دن وہ حرم سے باہر نکلا تو آسمان سے ایک پتھر گرا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ عبدالرزاق نے معمر سے روایت کیا کہ مجھے اسماعیل بن امیہ نے خبر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو رغول کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کون شخص تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ابو رغول کی قبر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یہ ابو رغول کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ قوم سمود کا ایک جوان تھا جو عذاب کے وقت اللہ کے حرم میں تھا، جس کی وجہ سے عذاب الہی سے بچ گیا، لیکن جب یہ حرم سے باہر نکلا تو اس کا انجام بھی وہی ہوا جو اس کی قوم کا ہوا تھا، اور ہلاکت کے بعد پھر اسے یہاں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ لوگوں نے تلواروں کے ساتھ کھدائی کر کے اس شاخ کو تلاش کیا اور نکال لیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔